السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہتے ہیں کہ گفٹ ہوتا ہے، چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو، اور اپنوں کا دیا ہوا تو چھوٹا سا گفٹ بھی بہت ہی پیارا ہوتا ہے۔ میرے یہ کچھ گفٹس تھے جب میں نے نیولی گھر بنایا تھا، تو ان کو میں نے پہلے بہت سنبھال کے رکھ دیا۔ میں نے سوچا کہ اچھا جیسے جیسے سیٹنگ ہوتی جائے گی دیکھوں گی کس وال پہ کیا اچھا لگتا ہے۔ تو ابھی میرا اوپر کا جو پورشن تھا وہ بھی انشاءاللہ جلد کمپلیٹ ہونے والا تھا، تو میں نے سوچا کہ جتنی بھی تھوڑا ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ میں اوپر شفٹ کر دوں گی، اور پھر ان چیزوں کو سیٹ کر کے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ تو ساتھ میں ہی آج ہم لوگ کچن میں بنا رہے تھے شوارمے۔ میری جو چھوٹی سسٹر ہیں انہوں نے ہمیں گھر پہ شوارمے بنانے کا آج بولا، تو میں نے ان کو کہا کہ چلو آ جاؤ سب کچن میں چلتے ہیں۔ ایک تو کچن میں گپ شپ بھی ہو جاتی ہے، اور ایک ساتھ پھر کوکنگ کرنے کا مزہ بھی آ جاتا ہے۔ تو پیٹا بریڈ جو تھی وہ بھی گھر پہ بنانی شروع کر دی۔ ہم نے سوچا کہ بازار سے لیں گے نا تو ایک تو ایکسپینسو پڑتی ہے، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ گھر کی چیز جو ہوتی ہے وہ گھر کی ہی ہوتی ہے۔ تو جی ہم لوگ بس گھر میں جو پیٹا بریڈ ہے وہ بھی خود ہی بنا رہے ہیں، کیونکہ گھر کی جو صاف ستھری چیز ہوتی ہے نا اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ بس اس کی شیپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا انٹائٹ تھی، گول نہیں بنی، لیکن بہرحال شوارمے کی جو تمام چیزیں تھیں نا ان کو ہم لوگوں نے مل کے کٹنگ کیا، اور اب ہم اس کو جا رہے تھے بنانے کے لیے۔ چکن ہمارے پاس تھا وہ ہم لوگوں نے بوائل کر لیا تھا، اور یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں کٹ کر کے رکھ لی تھی۔ ہم لوگوں نے مکس نہیں کیا تھا بیکاز بچے کچھ لوگ ٹیوشن کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ہم نے سوچا کہ جیسے جیسے بچے آتے جائیں گے ساتھ ساتھ ہم اس کو فل کر کے 1 بائی 1 سب بچوں کو دیتے جائیں گے۔ اور گیس کی جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے، اس لیے ہم لوگوں نے دوسرا سلنڈر والا چولہا بھی جلایا ہوا تھا۔ تو بہرحال میرا آج ایک چھوٹی سی بات کرنے کو دل کر رہا ہے، کیونکہ آج کل ایک خبر بہت زیادہ رونما ہے، نیوز پہ بار بار اور ٹک ٹاک پہ بھی وائرل ہے کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے چوری ہو گیا۔ میں اتنا اس بات کو لے کے تقریباً صبح سے جب میں نے یہ نیوز دیکھی نا تو یہ مجھے اتنی زیادہ نیوز نے سیڈ کیا، اور میں اس بات پہ حیران تھی کہ کون سی ماں ہے جس نے ماں کے پیٹ سے ہی بچہ اس طرح سے چوری کرنے کی کوشش کی، زندہ عورت کو قتل کیا، اور زندہ عورت کو قتل کرنے کے بعد اس کا بچہ پیٹ سے نکالا۔ یہ شیاطین والے کام نہیں ہے تو کیا ہے، یہ دجالی کام نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ صرف ہمیں اللہ پاک سے دوری کا نتیجہ ہے، جو ہم اللہ سے دور رہتے ہیں، ہم نماز سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، جس کی وجہ سے آج ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں، اور سن کے اتنا زیادہ دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ صبح سے تو کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، جو بھی آ رہا تھا میں بس اس کو بار بار یہی نیوز سنائی جا رہی تھی۔ اور جن سسٹر کا چھوٹا سا بیبی ہے ان کا بھی ظاہر سی بات ہے نیولی بیبی ہے، وہ تو کہہ رہی تھی کہ باجی مت سنیں، مجھ سے تو یہ بالکل بھی نہیں سنا جا رہا۔ تو میں بھی اس بات پہ بہت لمبا ٹاپک نہیں چھیڑ سکتی، کیونکہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس ٹاپک پہ لمبی بات کر سکوں، اور جنہوں نے اس ٹاپک کو کور کیا ہے انہی کی ہمت ہے، لیکن شاید وہ لوگ بھی عادی ہو چکے ہیں، کیونکہ اب تو یہ خبریں ایسی خبریں بلکہ گردشیں عام ہو چکی ہیں۔ اور یہاں پہ آپ ساتھ ساتھ پلیز میرا کچن جو ہے نا وہ اس ٹائم میسی ہے، آپ لوگ اس چیز کو اوائڈ کریے گا، کیونکہ جب کھانا بن رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کچن کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے آج اس خبر کے ساتھ جو بات کرنا چاہ رہی ہوں اس کا پرپز یہ ہے کہ آپ سب لوگ نا اپنی بیٹیوں کی، اپنے گھروں کی ایسی تربیت کریں کہ جس چیز کی بھی ہمارے گھر میں کمی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی وہ کمی دور کرنی ہے، نہ کہ ہمارے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے۔ بلکہ یہ تو ایک مجرمانہ سفاکیت ہے یہ جس بھی عورت نے کیا ہے، وہ خود ایک ماں ہو کے اپنی بیٹی کے لیے دوسرے کی بیٹی کو ذبح کر رہی ہے۔ آپ لوگ اس خبر کو سن چکے ہوں گے، جنہوں نے نہیں سنا وہ ضرور جا کے دیکھیے گا، اور اس کے بعد اللہ سے توبہ توبہ کی ہی آواز نکلتی ہے دل سے، جن کے دل، ہم تو ایک مکھی کو بھی مار نہیں سکتے، ہم سے تو اتنا جگرا نہیں ہے کہ کسی کو قتل کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ تو میں آج آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کروں گی لیکن اس شیئر کا پرپز یہ نہیں ہے، جسٹ ایک اپنی بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ شام کو نا ہم لوگوں نے احاطہ کے جیسے پہلے پیٹس وغیرہ رکھے ہوتے تھے نا، اب میں نے پیٹس ختم کر دیے تھے، لیکن شام کو نا ڈیلی ایک باہر پیٹ آتا ہے، ڈاگ آتا ہے، اور اس نے جیسے ہی ہم لوگ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں نا وہ اپنی اتنی اچھے طریقے سے ہمارے پاؤں میں بچھ رہا ہوتا ہے، اس کی مطلب اس طرح وہ فیل کروا رہا ہوتا ہے جیسے اس کے اندر بہت اپنائیت ہے۔ صرف اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو کچھ دن ہم لوگ روٹی ڈالتے تھے،
اور اس کے بعد جب اس نے دور سے بھی ہماری گاڑی دیکھنی، اس نے دور سے بھی ہماری گاڑی کے آگے فوراً سے بھاگ کے آ جانا، دم ہلانی شروع کر دینی۔ اور اتنا اس کے ساتھ ہمیں لگاؤ ہو گیا کہ ہمارے گھر میں اب ڈیلی جتنی بھی روٹیاں بنے، ایک روٹی اس کی ضرور بنتی ہے، اور وہ روٹی ہم نے اس کو باہر دینی ہوتی ہے شام کو۔ تو ایک کتے کے ساتھ بھی ہمیں اتنا پیار ہو جاتا ہے، اگر وہ ہمارے تھوڑا سا بھی آگے پیچھے پھر رہا ہو، اور کتے کو دیکھ لیں کہ وہ کتے کو ہم سے کتنا لگاؤ ایک روٹی کی خاطر۔ اور ایک انسان ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ آزمائش لی ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش تو لی ہے آپ کو اولاد نہ دے کے، لیکن آپ کسی اور کی اولاد کے لیے اسی کا پیٹ چاک کر رہے ہیں، اسی کو گردن اس کی آپ چھری کے ساتھ کاٹ رہے ہیں۔ ہاں، یہ نیوز سن کے نا دل بہت زیادہ بوجھل تھا، بس اپنے آپ کو کاموں میں بزی کیا، اپنی ویورز سے سوچا بات کرتی ہوں۔ آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ساری سچویشن ہونے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا فیل کرتے ہیں، آپ لوگ کس طریقے سے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ استغفار کرنے کے لیے نا صرف جا نماز کا ہونا ضروری نہیں ہے، ہمیں ہر وقت ہر ٹائم استغفار ہی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ استغفار ہی وہ تسبیح ہے جو کہ ہمیں شیطان سے دور رکھ سکتی ہے، وسوسوں سے بچا سکتی ہے، غلط کاموں سے روک سکتی ہے، اور ہمارے رزق میں اضافہ کر سکتی ہے۔ استغفار کے اتنے فائدے ہیں، جتنا استغفار آپ پڑھ سکیں اتنے ہی فائدے ہیں، اور یہ فائدے آپ اپنے لیے حاصل کرتے ہیں، نہ کہ ان سے آپ کسی دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں۔ جتنا بھی آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں، استغفار کی تسبیح کرتے ہیں، اس سے کسی اور کو تھوڑی فائدہ ہونا ہے، اس سے صرف اور صرف آپ کو فائدہ ہونا ہے۔ آپ اپنے فائدے کے لیے ہی وہ چیزیں نہیں کرتے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہے۔ آپ اپنے فائدوں کے لیے دوسروں کا گلا تک کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کی ریزن صرف میں تو یہی سمجھتی ہوں ایک ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دوری، یا اللہ تعالیٰ کا ہم سے ناراض ہو جانا، اور لاسٹ یہ کہ شیطان کا ہم پر حملہ، کیونکہ شیطان ہی حملہ کر کے ہم سے ایسے کام کروا سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ارد گرد والوں کو بھی یہی سمجھانا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے مائنڈ میں بھی یہی بات ڈالنی چاہیے کہ بیٹے ہر ٹائم آپ اپنے دل میں استغفار پڑھیں، استغفار کی تسبیح کریں۔ جتنا آپ اللہ کو یاد کریں گے اتنے ہی آپ کو فائدے ملنے والے ہیں، اور جتنا آپ اللہ کی ذات سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی آپ شیطان کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اپنے گھر میں ہو سکے تو سورۃ استغفار کی تسبیح کیا کریں، اور تلاوت لگا کے سورہ رحمان کی تلاوت کریں تاکہ ہم بیماریوں سے بھی دور رہ سکیں۔ جی تو ویورز، یہاں پہ ہمارے شاورمے وغیرہ بچوں نے کھا لیے تھے، اور پھر ان کے بابا بھی گھر سے باہر سے آئے تھے تو کافی زیادہ چیزیں لے آئے تھے، بچوں کے سینڈوچ وغیرہ، کولڈ ڈرنکس اور کیک وغیرہ، تو بچے ان سب چیزوں کو انجوائے کر رہے تھے، اور میں تو اس سے زیادہ ان ٹاپکس پہ بات نہیں کر سکتی، کیونکہ میں دل میں اس عورت کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے آنے والے وقت میں، اس کے ساتھ دنیا میں تو جو ہو گیا اس کا بدلہ تو اللہ ہی ان کو دے سکتے ہیں۔ آپ بھی مجھے بتائیے گا آپ کو یہ میرا ولاگ کیسا لگا، اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ کسی اور ولاگ میں آپ سے بات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔